جو ہے میں نے اپنی السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلثوم جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجے۔ جی آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے کرواتی ہوں جنہوں نے اسکواش کی دنیا میں بہت نام کمایا ہے اور اس کے علاوہ سابق چیمپئن بھی رہے، ورلڈ چیمپئن۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پاکستان کی جانب سے پرائیڈ اور پرفارمنس سے ابھی تک نوازا نہیں جا سکا۔ کیا پاکستان میں کسی بھی پلیئرز کی اعلیٰ خدمات کا کس طرح جو پیمانہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے یا پھر ان کی پرفارمنس ہوتی ہے؟ جی میں بات کر رہی ہوں مقصود احمد صاحب کی۔ جی مقصود احمد صاحب نے کافی اسکواش کی دنیا میں نام کمایا، جس وقت جہانگیر خان نہیں تھے، جس وقت جان شیر خان نہیں تھے، لیکن پاکستان میں اسکواش چیمپئن میں جنہوں نے نام کمایا پاکستان میں پہلی بار، وہ تھے مقصود احمد صاحب۔ تو آج آپ نے ان کو دعوت دی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا نام کمایا، کیا کچھ کیا اور انہوں نے کریئر میں کس طرح وہ آگے گئے اور آج کل وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اپنے شو میں ان کو ویلکم کہتی ہوں۔ سر السلام علیکم۔ سر السلام علیکم۔ جی ہاں سر، کیسے سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ تو سر یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ اسکواش کی دنیا میں کیسے آئے؟ جی اسکواش جو تھی میری فیملی گیم تھی اور میرے والد صاحب تھے جم خانہ کلب میں کوچ تھے بہت بڑے، اور میرے 4 بھائی 5 بھائی اور تھے جو میرے کھیلتے تھے، جس میں سب سے بڑے یاسین تھے جنہوں نے بڑا نام کمایا، ورلڈ نمبر 2 رہے، جان شیر خان کے کوچ رہے، میرے بھی کوچ رہے۔ تو ان کو دیکھا دیکھی میں نے اسکواش شروع کی، اور میرے والد صاحب نے جو ہے مجھ کو جب دیکھا کہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور بڑا اچھا ہے، پھر وہ ہاشم خان، اعظم خان بھی آتے تھے اس زمانے میں، بہت چھوٹا ہوتا تھا، تو ہاشم خان نے ان کو بولا کہ یہ بچہ جو ہے امین بہت اچھا کھیل رہا ہے، اس کو آپ نے پرموٹ اس کو کرنا ہے، پیچھے سے پش کرنا ہے۔ تو وہاں سے میں نے شروع کی اسکواش، اور پہلی دفعہ میں پاکستان جونیئر چیمپئن شپ 73 میں جیتا۔ اس کے بعد 77 میں پھر میں نے پاکستان امیچر جیتی، پاکستان اوپن جیتا جس میں ورلڈ نمبر 3 تھا محب اللہ خان جونیئر جو ہیں، ان کو میں نے مارا، اور پھر انہوں نے مجھے ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جیتا جو ٹورانٹو میں تھا، پھر میں نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی 77 میں، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی میں پیچھے مڑ کے میں نے نہیں دیکھا، اور میں نے پھر اس کے بعد سنگاپور، ملیشیا، ہانگ کانگ، نیوزی لینڈ، اور سب سے بڑا جو میں جیتا ہوں سوئز ماسٹر 81 میں جے فنڈ کو، اس ٹائم وہ ورلڈ چیمپئن تھا۔ تو وہاں سے جو ہے میری رینکنگ بھی اپ ہوئی، اور اس میں جو ہے ورلڈ نمبر 4 ہوا۔ جی مقصود صاحب، آپ نے 1977 میں پہلی جو ہے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تھی، تو اس وقت کیسا لگا آپ ورلڈ چیمپئن بنے؟ کیا تاثرات تھے؟ فیملی کا کیا ریئیکشن تھا؟ انہوں نے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی؟ جی بالکل، میں جب ورلڈ چیمپئن شپ ٹورانٹو میں جیتا تھا تو اس ٹائم ایئر مارشل نور خان صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کو اس ٹائم انہوں نے بولا کہ اس کو جو ہے گھماؤ پھراؤ، سارے امریکہ دکھاؤ، انگلینڈ۔ میں نے کہا میں سیدھا گھر جانا ہے۔ اچھا۔ ہاں میں نے نہیں جانا ہے، تو میں پھر وہاں سے سیدھا واپس آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے اپنی زندگی میں جو ہے میں نے 6 ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ ورلڈ چیمپئن بنایا، پاکستان کو ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ میں بنایا، 6 گولڈ میڈل، ایشین میں 4 گولڈ میڈل لیے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے روشن خان ٹرافی جیتی، ہاشم خان ٹرافی جیتی۔ جب میں جیت کر آیا تھا تو وہ اس ٹائم جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، وہ 3-4 مہینے ہوئے تھے انہوں نے سنبھالا تھا، تو انہوں نے بولا کہ جو ورلڈ چیمپئن شپ جیت کر آیا ہے مقصود احمد، اس سے میں نے ملنا ہے۔ ان کی ریکویسٹ تھی، تو پاکستان فیڈریشن نے پھر بلایا مجھے، پنڈی بلایا، GSQ میں ادھر ٹھہرایا مجھے، اور پھر جب میں جنرل ضیاء الحق صاحب سے ملاقات کے لیے گیا ملنے، تو انہوں نے بڑا مجھے شاباشی دی اور بڑا حوصلہ افزائی کی اس ٹائم، اور مجھے بولا کہ آپ کو ہم زمین دیں گے جس پہ آپ کاشتکاری کرو گے، گھر بنانے کے لیے نہیں دیں گے ہم، اور ہم آپ کو صدارتی ایوارڈ دیں گے، گولڈ میڈل دیں گے۔ پھر اس نے ایک ڈبہ تھا، اس میں وہ بولا کہ میں تو چھوٹا تھا، بولتا ہے یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس ڈبے میں کیا تھا؟ اس میں پرائز بونڈ تھے، وہ ڈبہ بھرا ہوا تھا 5-10 روپے والا پرائز بونڈ، پرائز بونڈ تھے۔ تو اس ٹائم تو انہوں نے مجھے یہ کیا، اور میں بہت خوش ہوا اس سے، اور لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملا مجھے، نہ زمین ملی، نہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا، نہ کوئی اور چیز ملی، مجھے گولڈ میڈل ملا، کچھ نہیں ملا انہوں نے۔
جی مقصود صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے اتنے ٹائٹل جیتے اور اس کے باوجود بھی حکومت پاکستان کی جانب سے مقصود احمد صاحب کو ابھی تک کوئی بھی پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ رہے ہیں، جتنے بھی کھلاڑی رہے ہیں، اسکواش چیمپئن رہے ہیں، ان کو تو مل چکا ہے، کیا آپ نے اپنی یہ بات آگے پہنچائی؟ جی بالکل. پہلے تو میں آپ کو بتایا کہ میں ذرا سا تھوڑا شائع ہوتا تھا، بولنے میں شائع، ہر ایک سے بات کرنے میں شائع ہوتا تھا، تو میں چپ رہتا تھا، اکثر کسی کو بولتا نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ پچھلے 8 سے 10 سے 12 سال جن کو ایوارڈ ملے ہیں، جن لوگوں کو، اسکواش کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک انہوں نے جونیئر میچ جیتا ہے اور ان کو صدارتی ایوارڈ دے دیا ہے. اور میں نے جب کہ میں اتنے گولڈ میڈل لے کر آیا ہوں پاکستان کے لیے، پہلا ورلڈ چیمپئن شپ جتائی ہے، ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ جتائی ہے اور ایشین چیمپئن شپ جتائی ہے، لیکن مجھے انہوں نے نہیں پوچھا. جب میں نے دیکھا یہ بچے جو ہیں ان کو مل رہا ہے اور مجھے نہیں مل رہا ہے، تو میرے کو بھی تھوڑا سا جوش چڑھا. میں بھی پچھلے 5-6 سال سے اتنا لگایا ہوں. 2-3 سال پہلے میرا نام آیا تھا، لیکن انہوں نے اس زمانے میں جو اسپورٹس کے ڈی جی اسپورٹس تھے کرنل آصف زمان، اور اسپورٹس منسٹر تھی اب فہمیدہ مرزا صاحبہ، تو میرا نام اس نے ڈالا تھا. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ٹائم آیا تو انہوں نے میرا نام نکال کے اور کسی اور کا ڈال دیا. خیر وہ تو چلو جو بھی ہے، جن کا بھی دیا، لیکن ابھی بھی میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ایئر چیف مارشل، آرمی چیف اور جو گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی مجھ کو میرا حق دیا جائے. حالانکہ مجھ کو صدارتی ایوارڈ جہانشیر خان کے بعد مجھے جہانگیر خان اور جہانشیر سے پہلے ملنا چاہیے، کیونکہ میں ورلڈ چیمپئن شپ ان سے پہلے جیتا ہوں، تو میرے بعد میں جیتے ہیں. جی بالکل، تو مجھے پہلے ملنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی نہیں ملا. لیکن ابھی تک انتظار ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ. امید تو بہت ہے. امید تو بہت ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ اب حالیہ دور میں کہ پاکستان جو ہے اسکواش میں بہت پیچھے ہے، جبکہ پاکستان 40 دہائیوں پر مشتمل جو تھا پاکستان، اس میں وہ جیت چکا ہے، کئی ٹائٹل جیت چکا ہے، پاکستان راج کرتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، جو ہمارے وہ پلیئرس نظر نہیں آتے. حمزہ خان ابھی جونیئر ٹائٹل جیتے انہوں نے. کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے وہ اسکواش چیمپئن نظر نہیں آتے؟ پاکستان کی حکمرانی ختم ہو گئی ہے. اصل میں جو کوچز ہیں یا جو بھی ہیں وہ سفارش پہ آ جاتے ہیں. میں کئی سال پہلے جب مجھے کوچ لگایا تھا، انہوں نے نیشنل جونیئر کوچ لگایا تھا، تو اس زمانے میں جو پلیئر تھے اس میں میں نے ایشین چیمپئن شپ جتائی تھی منصور زمان کو، انڈیویجول بھی، پھر ٹیم چیمپئن شپ بھی جتائی تھی اس زمانے میں. اور اس کے علاوہ منصور کے علاوہ اعجاز عظمت تھا، ماجد خان تھا، برکی تھا، بڑے کھلاڑی میں نے بنائے تھے جونیئر. تو یہ جو ان کو ٹریننگ پریکٹس دی تھی میں نے، اور میں ان کو چاہ رہا تھا، ایئر چیف مارشل کو میں نے بولا کہ مجھے آپ ان کے ساتھ سینئر میں بھیج دو 1-2 سال، تو یہ ورلڈ چیمپئن بن جائیں گے. انہوں نے بولا نہیں جی، وہ باہر سے کوئی دوسرا کوچ آ رہا ہے، ہم اس کو لگائیں گے، آپ جونیئر اچھا کوچنگ کرتے ہو، آپ جونیئر میں رہو. تو میں نے وہاں ریزائن دے دیا. تو اس کے علاوہ جہانگیر نے بولا یار آپ کیوں ریزائن دے رہے ہو، چھوڑو یہ وہ. میں نے کہا نہیں، بس میرے کو یا تو ادھر بھیجو یا تو پھر میں ریزائن دیتا ہوں. تو میں نے ریزائن دے دیا تھا. تو اس کے بعد جتنے جو کوچز اب جو آتے ہیں یا پلیئر آتے ہیں، ایک تو ان کی عمر جو ہے وہ 3 سے 5 سال ان کی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. جتنے جو میچز، جتنے جو کھلاڑی آئے ہیں وہ 3 سے 5 سال ان کی ایج تو زیادہ ہوتی ہے. پھر وہ جونیئر رہ کے وہ جونیئر ہی رہ جاتے ہیں، اس لیے کوئی ترقی ہوتی نہیں. حالانکہ فیسلٹیز ہمارے زمانے میں نہیں تھی جتنی اس زمانے میں فیسلٹیز ہے. بالکل. جونیئر بچوں کو، لڑکوں کو